الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میدان کربلا میں 10ویں محرم کو جب حضرت امام کے جملہ احباب اقارب شہید ہو گئے، جملہ احباب و اقارب شہید ہو گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی، امامہ رسول خدا باندھا، سپر حمزہ اور ذوالفقار حیدر کرار لے کر ذوالجناح پر سوار ہو کر ارادہ میدان کا کیا۔ اتنے میں حضرت کے صاحبزادے حضرت علی اولا یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیمار تھے اور ناتوانی سے اٹھ نہ سکتے تھے، بڑی مشکل سے عصا تھامے ہوئے ضعف کے باعث لڑکھڑاتے ہوئے حضرت امام کے پاس آ کے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی حکم دیجیے کہ میں بھی لڑ کر درجہ شہادت حاصل کر لوں اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ حضرت امام یہ گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے راحت جان حسین، اتم خیمہ اہل بیت میں جا کر بیٹھو اور قصد شہادت نہ کرو بیٹا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تمہارے جینے ہی سے باقی رہے گی اور قیامت تک منقطع نہ ہوگی۔ حضرت امام کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے خاموش ہو رہے، پھر حضرت امام نے ان کی نصیحت اور وصیت کر کے تمام علوم ظاہری و باطنی اور راز امامت سے آگاہ فرمایا، جو طریقہ تعلیم سینہ بسینہ رسول مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوا تھا، سب اسی وقت ان پر منکشف فرما دیا، اور پھر آپ خیمہ کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت کی طرف مخاطب ہو کر ہر ایک سے الوداعی کلام فرمایا، جس کا نقشہ شاعر نے یوں کھینچا ہے کہ الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ، الوداع آل پیمبر، الوداع۔ پھر گلے لپٹنا کے عابد سے کہا، اے میرے بیمار دلبر الوداع۔ زینب و کلثوم سے یہ پھر کہا، اب ہے تم سے بھی برادر الوداع۔ بولے پھر بالی سکینہ سے حسین، اے میری مظلوم دختر الوداع۔ شہر بانو سے یہی کہتے تھے شاہ، اے میری غمخوار مضطر الوداع۔ بس خدا حافظ تمہارا دوستو، صابر و مظلوم مضطر الوداع۔ سبق: حضرت امام زین العابدین بیماری کے عالم میں بھی جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ کا اظہار فرماتے ہیں، پھر جو ان کا نام لیوا ہو کر تندرستی کے عالم میں بھی نماز تک کے راہ نہ جائے تو وہ کس قدر غافل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کی بیماری میں یہ حکمت مضمر تھی کہ آپ کے وجود سے نسل مصطفیٰ کی بقا تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جب احباب و اقارب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے اور پہلے کچھ رز یہ اشعار پڑھے، پھر لشکر ابن سعد سے اتمام حجت کے لیے بہت کچھ فرمایا، مگر وہ ظالم نہ مانے اور بہرحال لڑنے پر آمادہ ہوئے اور سب اپنی تلواریں اور نیزے چمکا کر بڑھے۔ حضرت امام نے بھی ذوالفقار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ حملہ کیا تھا؟ شیرزادہ کا حملہ تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا۔ پیک قضا نے سیدھا اس کو جہنم پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو فنار کر دیا۔ جس طرف نگاہ پلٹی صف کی صف الٹ دی۔ سبق: حضرت امام علی مقام بڑے جری و بہادر، شجاع، دلیر اور شیر کے بیٹے شیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرأت و شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ ملائکہ بھی عش عش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص ابن قطبہ شامی سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تمام احباب و اقارب کو ہلاک کرا چکے مگر ابھی لڑائی کی ہوس باقی ہے، تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ حضرت امام نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے؟ تم نے میرا راستہ بند کیا اور تم نے میرے احباب و اقارب کو قتل کیا، اب مجھے سوائے لڑائی کے کیا چارہ ہے؟ زیادہ باتیں نہ کر اور سامنے آ۔ یہ فرما کر آپ نے ایک ایسا نعرہ فلک شگاف مارا کہ تمام لشکر تھرا گیا اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ امام نے تلوار مار کر سر اڑا دیا، پھر فوج پر حملہ کیا اور سب بھاگنے لگے۔ ابن افتح نامی ایک یزیدی پکارا، اے نامردو، اب ایک تن باقی رہ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہو؟ یا کہا کہ نامرد پکارا، اے نامرد، اب تو ایک ہی آدمی باقی رہ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، میں اس کے مقابلے کو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام کے سامنے آیا اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت امام نے پیش دستی فرما کر کمر پر تلوار مارا کہ دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر حضرت امام نے فرات پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا، اے لشکریو، حسین کو ہرگز پانی نہ پینے دینا، اگر اس نے پانی کا ایک قطرہ پی لیا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ پس سب نے مل کر حضرت امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام تلوار کھینچ کر اشقیا کے سر اڑاتے ہوئے اور صفوں کو درہم برہم فرماتے ہوئے لب فرات تک جا پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈالا، چلو میں پانی لے کر پینا چاہا کہ مکاروں نے پکار کر کہا، اے حسین، تم یہاں پانی پی رہے ہو اور وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ امام فوراً پانی پھینک کر خیمہ کی طرف چلے، راہ میں بہتوں کو فنار کیا۔ خیمہ کے پاس آ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا اور مکاروں کا ہیلا تصور فرمایا۔ پھر خیمہ کے اندر تشریف لائے۔